ہاں کرو شیزا. لالا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی شادی تو ماموں کے بیٹی سے ہونی تھی. اسے اس وقت جہان زیب خان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا. جہان زیب کی شادی اس کی چچا زاد صدف سے ہونی تھی، جبکہ وہ اپنی پھوپھو کی بیٹی شیزا کو پسند کرتا تھا، جو اسے 8 سال چھوٹی تھی. اس کی معصومیت اور خوبصورتی پر مر مٹا تھا، اور اب اسے اغوا کر کے زبردستی نکاح کر رہا تھا. نہیں لالا، میں سائن نہیں کروں گی. میں ممانی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی. تو کوئی بات نہیں ڈیئر، میں کس لیے ہوں؟ تمہاری جگہ تو یہاں ہے. اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھی تھی. اس نے بلیک کلر کی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی. وہ اس فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی اور آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی. اس کی فراک کے اوپر جالی لگی ہوئی تھی، جس سے اس کے کندھے اور گردن کا تھوڑا سا حصہ صاف نظر آ رہا تھا، اور اس کی کمر سے بھی اوپر کا تھوڑا سا حصہ دکھائی دے رہا تھا. شیزا نے ایک بار اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں جہان زیب کا خیال آیا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے. خوف سے اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا. کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ فضا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا. ارے کیا ہو گیا ہے؟ یہ میں ہوں. کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بامشکل مسکراتے ہوئے بولی تھی. فضا نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا. اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے اپنی بہن سمجھ کر شیئر کرنا. وہ ہاں میں گردن ہلانے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا. اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور جس پریشانی میں وہ پھنسی ہوئی تھی اس کے بارے میں وہ اپنے آپ سے بھی بات کرنے سے گھبراتی تھی. لڑکیوں، کہاں پر رہ گئی ہو؟ ایونٹ شروع ہونے والا ہے. ان کے کزن کی شادی تھی. مہندی کا فنکشن حویلی میں رکھا گیا تھا. سب مہمان آ چکے تھے. وہ دونوں ابھی تک کمرے میں تیار ہو رہی تھی. جب وہ باہر گئی تو اس کی نظروں نے وہاں پر سب سے پہلے جس شخص کو تلاش کیا وہ جہان زیب ہی تھا. جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ آس پاس نہیں ہے تو وہ پرسکون ہوگی اور ایک چیئر پر جا کر بیٹھ گئی. فاروق بھی کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس آ گیا تھا. کیسی ہو تم؟ فاروق نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی. ارے ہاتھ ہے، یہ ایٹم بم نہیں ہے جو تم اس طرح سے ڈر رہی ہو. اس نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا. آئی ایم سوری، میں تم سے ہینڈ شیک نہیں کر سکتی. فاروق شرمندہ ہونے کے بجائے اپنا ہاتھ بالوں میں پھیر کر مشکوک نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا. جس طرح کہ تم نے ڈریسنگ کی ہے نا، مجھے تو نہیں لگتا کہ تم پکی والی مسلمان ہوگی ہو. اس پر طنز کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ یہ طنز اس کے دل پر جا کر لگا تھا. آخر اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ وہ غصے سے لال انگارہ ہو گئی تھی. کیوں اس کی باتوں کو سیریس لے رہی ہو؟ وہ تو دماغ سے پیدل ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے ہر کسی سے ہینڈ شیک کرنے کی. میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا. فضا نے اس کو لتاڑا. اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی شیزا کو پسینے آ رہے تھے. 3 ہفتوں کے بعد وہ آج اسے سامنا کرنے جا رہی تھی. اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے، جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، صرف وہ اور اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں. اس کا یہ سکون اگلے چند منٹوں میں ہی غارت ہو گیا تھا. وہ دشمنی جان جو کہ ایک باروب شخصیت کا مالک تھا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑے شانے، شکار باز آنکھیں، مغرور تیکھی ناک، اس وقت وہ بلیک کلر کے قمیص شلوار میں ملبوس تھا. اس نے کندھے پر کالے رنگ کی ہی شال ڈالی ہوئی تھی. بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے وہ 28 سال کا نوجوان اس ایونٹ پر موجود سب لڑکیوں کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا تھا. مگر ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ عین اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا. وہ اپنا رخ دائیں جانب موڑ کر تائی جان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. وہ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ جہان زیب کی نظریں تو پتلی جالی سے نظر آنے والی اس کی گردن اور بیک میں الجھ رہی تھی. اس کی سفید بازو بھی نمایاں ہو رہی تھی، کیونکہ بازو بھی جالی کی بنے ہوئے تھے. وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی. لمبے سیاہ بال اس نے اپنی کمر پر کھولے چھوڑے ہوئے تھے. چہرے پر ہمیشہ کی طرح صدا کی معصومیت تھی.
اس کی خوبصورتی میں تو کوئی بھی اس کی مثال کا نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی کیونکہ شیزا اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ارے تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ قریبی بیٹھی شیزا کی خالہ نے جب اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے دیکھے تو وہ اسے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ پتہ نہیں شاید گرمی بہت زیادہ ہے، وہ بوکھلا گئی تھی۔ اب وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی کیونکہ جان زیب کی نظریں مسلسل اسی کے ہی چہرے کا طواف کیے جا رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر بیٹھی صدف نے جب اپنے منگیتر کی نظروں کو اس شہر سے آئی ہوئی لڑکی پر مرکوز پایا تو وہ جل بن کر رہ گئی۔ وہ جان بوجھ کر اٹھی، ہاتھ میں اس نے جو جوس اٹھا رکھا تھا وہ سارا اس نے شیزا کے کپڑوں پر پھینک دیا تھا۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری یار، یہ سب کچھ غلطی سے ہو گیا ہے، میں بھی صاف کر دیتی ہوں۔ وہ بچی بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ جان زیب کا سارا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ وہ اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار صدف نے کوئی اچھا کام کیا تھا اور وہ پہلی بار ہی اس کو داد دے رہا تھا۔ اس کا تو دل کر رہا تھا کہ صدف کو اس حرکت پر ستارہ امتیاز دے دے۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں ابھی چینج کر لیتی ہوں۔ اسی وقت شیزا کی خالہ جان بھی وہیں پر ہی آ گئی تھی۔ یہ کیا کیا ہے؟ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب شیزا کے امی ابو کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے اسے ماں بن کر ہی پالا تھا، اور جس طرح سے وہ اس کا خیال رکھتی تھی سب لوگ ہی ان کو داد دیتے تھے۔ ان کے شوہر فوراً آفیسر تھے۔ ہر 2 مہینوں کے بعد ان کا کسی نہ کسی ملک کا چکر لگتا تھا، تب وہ شیزا کو اکرام صاحب کے گھر ہی چھوڑ کر جاتی تھی۔ اس طرح سے کبھی وہ اپنی خالہ کے پاس رہتی تو کبھی ماموں کے پاس آ جاتی۔ اس کی خالہ اسے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ خالہ امی، یہ سارا ڈریس خراب ہو گیا ہے، فکر مت کرو، میں تمہارے لیے ایک اور ڈریس لائی تھی، تم وہ ٹرائی کر کے دیکھو۔ وہ تیزی سے سب لوگوں سے نظریں بچا کر حویلی کے اندر چلی گئی۔ جیسی وہ ڈریس پہن کر باہر نکلی، سامنے ہی جان زیب دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس کو پرسوچ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نظر جب اس کے ساڑی میں ملبوس خوبصورت سراپے پر پڑی تو اس کے وجود میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا تو وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ آپ مجھ سے دور رہیں، خبردار جو آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، ورنہ میں اونچی اونچی آواز میں چلا کر سب لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کر دوں گی۔ اس نے ایک معصومانہ سی دھمکی دی تھی۔ اچھا انہیں کیا بتاؤ گی کہ تمہارا شوہر تمہیں اچھی باتیں سمجھا رہا ہے؟ آپ میرے شوہر نہیں ہیں، میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ آپ نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے، میرے نزدیک اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میری جان شادی تو ابھی ہوئی ہی نہیں، وہ تو ساری دنیا کے سامنے دھوم دھام سے کروں گا، ابھی تو صرف تم سے نکاح کیا ہے۔ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولا۔ شیزا کی روح خوف سے فنا ہو گئی تھی۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹی تو وہاں پر دیوار تھی۔ یہ سب کچھ کس کو دکھانے کے لیے کر رہی ہو؟ مجھے کسی کو بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس نمائش کا مقصد؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا اب اس سے سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے اس طرح کا لباس پسند نہیں ہے۔ میرے نزدیک آپ کی پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے اپنی زندگی گزاروں۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ جان زیب نے اس کی بازو پکڑی۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گری تھی اور کئی چوڑیاں اس کی بازو میں چبھی تھی۔ کچھ ٹکڑے جان زیب کے ہاتھ میں بھی چبھے تھے، مگر اسے پرواہ ہی کہاں پر تھی۔ اسے تو بھی یہ بات تکلیف پہنچا رہی تھی کہ باہر جتنے بھی مرد حضرات موجود تھے وہ کھلے عام اس کی بیوی کا دیدار کر رہے تھے، اور اس کی بیوی بھی سب لوگوں کے سامنے دعوت نظارہ بن کر فخر محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہیں ایک بات بہت ہی صاف الفاظ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں، دوبارہ میں تمہیں وارننگ نہیں دوں گا بلکہ تمہیں سزا دوں گا، اور میری سزا تمہیں پسند نہیں آئے گی۔ اس بات کا مجھے یقین ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اپنی حد میں رہو اور اس طرح کی فضول حرکتیں کر کے میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، شدید نفرت۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مجھے کس قدر زہر لگتے ہیں، اس نے روتے اور چیختے ہوئے کہا تھا۔ وہ باہر جانے لگی تھی کہ جان زیب صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے غصے سے کمرے کے اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر کے باہر سے لاک لگا دیا تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر وہاں پر پرواہ ہی کسے تھی۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہو گی،
اور مہندی کا فنکشن کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو کر دیکھو گی۔ یہیں پر ہی تم مہندی انجوائے کرو گے۔ دروازہ کھول دیں ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی۔ اس نے دھمکی دی تھی۔ ضرور، میں تو دل و جان تم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی نہیں، ابھی میں تھوڑا سا مصروف ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا۔ معنی خیز انداز میں کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ شیزہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ دل کا غم تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یا میرے اللہ، اس انسان سے میری جان چھڑوا دے۔ مجھے اس انسان سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس کو دیکھتی ہوں تو دل بند ہونے لگتا ہے۔ کوئی انسان اس طرح ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر وہ ایک بار پھر سے سسکنے لگی تھی۔ اگر امی کو پتہ چل گیا، ممانی کو پتہ چل گیا، وہ تو مجھ سے نفرت کرنے لگیں گی۔ میں تو کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے ہر حال میں اس نکاح کو ختم کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جیسی شادی کے ہنگامے مانند پڑیں گے وہ جا کر وکیل ہائر کرے گی اور قانونی طریقے سے اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن یہ اتنا آسان کام بھی نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں کو بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اس سے خفا ہو جاتے اور اپنی نگاہیں پھیر لیتے۔ وہ یہ سب کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مہندی کا فنکشن رات 3 بجے تک چلتا رہا تھا اور وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہاتی رہی تھی۔ 3 بجے اسے باہر سے لاک کھلنے کی آواز سنائی تھی۔ دروازہ کھل چکا تھا مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فضا بھی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ فضا کے کمرے میں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، اسی وجہ سے وہ اس کا کمرہ شیئر کر رہی تھی۔ تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی، آخر کہاں پر گئی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ارسل کے ساتھ تمہارا چکر چل رہا ہے؟ فضا نے مشکوک انداز میں اس کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ گڑبڑا گئی تھی۔ کس طرح کی فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ ارسل کے ساتھ ایسا ویسا کوئی سین نہیں ہے، لیکن ہو تو سکتا ہے نا، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مجھے پسند کرے تب بھی کون سا وہ مجھے اپروچ کر سکتا ہے؟ بھائی اتنی مایوس کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ کہیں محبت میں دھوکہ تو نہیں مل گیا؟ فضا جان بوجھ کر اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی، ورنہ حقیقت سے تو وہ بھی واقف تھی کہ محترمہ دل کی بہت ہی چھوٹی ہے اور حد سے زیادہ ڈرپوک ہے۔ وہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گی اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گی۔ اگلی صبح اس کی جلدی ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا اور وہ خواب ڈراؤنا اس وجہ سے تھا کیونکہ اس میں جہاں زیب موجود تھا۔ اٹھ کر کافی دیر تک اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ چائے بنانے کا ارادہ کر کے وہ کچن میں آئی تو وہ پہلے ہی وہیں پر کھڑا تھا۔ یقیناً وہ جوگنگ کر کے واپس آیا تھا۔ اس کا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور بال بھی ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر دبے پاؤں وہاں سے جانے لگی تھی کہ جان زیب کی آواز سن کر اس کے قدم اپنی جگہ پر ہی جم گئے تھے۔ میں نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی ہے، واپس آؤ۔ رات کے وقت جو ہمت اس میں آئی تھی اب وہ کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ اب تو اسے نگاہیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ جان زیب کی نظر اس کی کلائی پر پڑی جہاں پر اس کی ہی دی ہوئی تکلیف کے نشانات تھے۔ وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ اس کے معاملے میں بہت زیادہ جنونی ہو جاتا تھا۔ آئی ایم سوری۔ آپ کو مجھے سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف میری بات مان لیں۔ تم کہو تمہیں کیا چاہیے؟ تم جو کہو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا تو اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ اس کا یہ انداز سامنے کھڑے سردار کو ایک آنکھ بھی نہیں بھایا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ دوبارہ اس طرح کی حرکت مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں اگر تم سے پیار سے پیش آ رہا ہوں تو تمہیں چاہیے کہ اس پیار کی قدر کرو۔ چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا۔ ہاں میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ کوئی آ جائے تاکہ مجھے ایکسپلین کرنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ اس قدر ڈرپوک ہیں کہ کسی کو کھل کر ہمارے رشتے کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو پہچان چکی ہوں۔
آپ نے مجھ سے نکاح صرف اور صرف اس بدتمیزی کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ میں آپ سے آج بھی اس کی معافی مانگتی ہوں۔ خدا کا واسطہ کہ مجھے چھوڑ دے، میری عزت خراب مت کرے۔ اگر مجھے تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنا ہوتا تو میرے پاس پہلے بھی بہت سے مواقع تھے، میں تمہیں استعمال کر سکتا تھا، مگر مجھے تم سے محبت ہے۔ اور جہاں تک نکاح کا سوال ہے تو تم نے مجھے غصہ دلایا تھا، تم نے اسی چیز کا ایک خمیازہ بھگتا ہے، اور اب تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے بار بار مجھے غصہ دلائے جا رہی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں تمہیں وہ سزا دوں جو تم سے برداشت ہی نہ ہو۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح سے مچل رہے تھے۔ اچانک اسے باہر سے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے اس سے دور ہٹی تھی۔ کچن میں داخل ہونے والی صدف تھی، وہ ان دونوں کو عجیب و غریب نظروں سے گھور رہی تھی۔ آپ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ ہی کیوں پائے جاتے ہیں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا تھا، لیکن جب اس کی نظر جان زیب کے لال ہوتے ہوئے چہرے پر پڑی تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تب تک شیزا بھی وہاں سے فرار ہو چکی تھی۔ جان زیب مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم جیسی لڑکیوں کو اس طرح کا سوال پوچھنا چاہیے۔ تمہیں تو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہوگا کہ جب لڑکا لڑکی اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم تو یہ سب کچھ ایکسپیرینس کر چکی ہو۔ صدف کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو اس قدر بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اسے کوئی دلیل دے سکتی۔ مت بھولیں کہ میں آپ کی منگیتر ہوں۔ میں اس منگنی کو نہیں مانتا۔ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم خود اس رشتے سے انکار کر دو، میں تمہاری اصلیت ساری دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا۔ جس لڑکی کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں نا، وہ آپ سے ڈرتی ہے، وہ آپ کی سچائی سے واقف ہے، اور وہ کبھی بھی آپ جیسے شخص کے ساتھ محبت نہیں کرے گی۔ میں اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی نفرت بھر دوں گی کہ وہ آپ کا نام سوچ کر ہی کانپ اٹھے گی۔ صدف نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی انسان مجھے چیلنج کرتا ہے۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک امپورٹنٹ بات بتانا ہی بھول گیا، میں شیزا سے نکاح کر چکا ہوں، وہ میری بیوی ہے۔ جاؤ جا کر پورے خاندان کو اس بارے میں بتا دو۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی بے وقوف ہوں کہ سب کو اس بارے میں بتاؤں گی؟ پہلے تو وہ اپنی جگہ پر سٹل ہو گئی تھی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے معنی خیز انداز میں سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، تم بے وقوف نہیں ہو، بلکہ تم اوور سمارٹ ہو، اور اوور سمارٹ لوگ ہمیشہ ہی منہ کے بل گرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون کہاں گرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ میرے قدموں میں گرے ہوں۔ میرا ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا ہے۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے۔ میں بھی آپ کو چیلنج کرتی ہوں، آپ میرا جو بگاڑ سکتے ہیں بگاڑیں، مجھے کسی کے باپ سے بھی ڈر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ یا میرے اللہ، کیا قسمت پائی ہے میں نے۔ دو عورتیں میرے نصیب میں آئی، دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک۔ وہ اپنا ذہن جھٹکتے ہوئے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جہاں پر صدف صاحبہ کے خلاف ان کے پاس کافی زیادہ ثبوت موجود تھے۔ وہ اب اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھی۔ جہاں تک شیزا کا سوال تھا تو وہاں سے 1 مہینہ پہلے اسے یہ غلطی ہوئی تھی کہ اس نے محترم کے ساتھ شرارت کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ 5 سالوں کے بعد لندن سے واپس آیا تھا۔ شیزا بہت شرارتی تھی، لیکن اس کا چہرہ معصوم بچوں کی طرح تھا، اس لیے اندازہ لگانا مشکل ہوتا تھا کہ واقعی اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ اکثر بچ بھی جایا کرتی تھی۔ کئی بار وہ لوگوں کے گھر کی بیل بجا کر بھاگ گئی تھی اور پکڑی بھی گئی تھی، مگر بعد میں وہ صاف مکر گئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لے آتی وہ ان دنوں جان زیب کے گھر میں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس نے جان زیب کے بارے میں اپنی ممانی جان سے بہت کچھ سنا تھا کہ وہ غصے کا تیز ہے، حد سے زیادہ خڑوس انسان ہے، اس کے جسم مذاق میں بھی بہت زیادہ کمزور ہے، اسی لیے وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر چکی تھی۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس نے کچھ ہی دنوں کے بعد اپنی کزنوں کے ساتھ ارسیڈو ڈیئر کھیلا تھا۔ ارسل نے اسے جذباتی کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم واقعی میں بہادر ہو تو ڈیئر چنو، اور اس نے جذباتی ہو کر ارسل کی بات مان لی تھی۔ بعد میں وہ بری طرح سے پھنسی تھی۔ اس کے سب کزنوں نے اسے یہ ڈیئر دیا تھا کہ تم اس خڑوس انسان کی الماری میں سے 3 شرٹس کو کینچی سے کاٹو گی اور 2 شرٹس پر مارکر سے کارٹون بناؤ گی۔
یہ سب کچھ تم نے اسی کے کمرے میں ٹھہر کر ہی کرنا ہے، اور کام مکمل کرنے کے بعد ثبوت کے طور پر وہ ساری شرطیں تم نے باہر لانی ہے۔ یہ سن کر اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ نہ بابا نہ، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ غصے کے بہت تیز ہے۔ ممانی نے مجھے پہلے وارننگ دی تھی۔ بیٹا جی اب تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ پھر ساری زندگی کے لیے گھنچو کہلوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شیزا کو یہ لفظ بہت زیادہ زہر لگتا تھا، اور یہ بات اس کے کزنوں کو بھی پتا تھی۔ خبردار جو تم لوگوں نے مجھے یہ کہہ کر پکارا۔ ٹھیک ہے تو پھر جاؤ اور اس کے کمرے سے 3 شرٹوں کو خراب کر کے انہیں باہر لاؤ۔ ابھی نہیں، رات کو جاؤں گی۔ فکر مت کرو، وہ گھوڑے گدے بیچ کر سو رہے ہیں اور ان کی نیند بھی بہت پکی ہے۔ ارسل اس سے جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ بات تو خاندان کے چھوٹے سے بچے کو بھی معلوم تھی کہ محترم جہان زیب صاحب کی نیند بہت کچی ہے۔ اگر کمرے میں ایک سوئی بھی گرے تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پر تو شیزا صاحبہ نے اس کے کمرے میں جا کر، پھر ڈریسنگ روم میں جا کر کبرڈز کھول کر اس کی شرٹس نکال کر ان کو خراب کر کے باہر لے کر آنا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا کام تھوڑی تھا۔ اس کے لیے تو اسے بہت زیادہ وقت بھی درکار تھا۔ وہ دل ہی دل میں آلتو جلالتو کا ورد کرتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ جیسے دروازہ کھولا، جہان زیب کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آخر کس کی اتنی مجال جس نے اس کی نیند برباد کی ہے؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ کروٹ بدلی تو ایک 5 فٹ کی بونی کو اپنے ڈریسنگ روم کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ یہ کون ہے اور اس کا میرے کمرے میں کیا کام؟ گھر میں بہت سارے کزن آئے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک سب سے ملا بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ جب وہ اس کی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور خالی خالی نظروں سے ڈریسنگ روم کو گھورنے لگا۔ اچانک اسے ایک چیز گرنے کی آواز آئی تھی۔ جب وہ ڈریسنگ روم میں گیا تو اس کا قیمتی شو پیس زمین پر ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ کرچیاں فرش کو بوسہ دے رہی تھی۔ یہ اس کے امریکن دوست نے اس کو گفٹ کیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی 2 برانڈ کی شرٹس کا حال بحال ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہی کینچی سے کاٹی گئی تھی۔ عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن بنائے گئے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ شیزا خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ وہ الماری کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور اب وہ باقاعدہ آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ جہان زیب بھی سن سکتا تھا۔ اپنے سامنے اس حسینہ کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو گیا۔ نقوش جانے پہچانے معلوم ہو رہے تھے، مگر وہ ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا۔ جانے انجانے میں ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیزا نے جب اپنے چہرے کے اوپر نظروں کی تپش محسوس کی تو اس نے جڑ سے اپنی آنکھیں کھول ڈالی۔ اس کی بے حد قریب کھڑا تھا۔ وہ جہان زیب کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ بوکھلا کر آگے کی طرف ہٹی تو اس کا سر زور سے جہان زیب کے دانتوں کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ جہان زیب کو اپنے دانت ہلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تمہیں لگی تو نہیں ہے نا؟ اپنی فکر چھوڑ کر اب وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ شیزا کو لگا تھا کہ وہ اس کو ذلیل کرے گا، اس کو دھکے دے کر اپنے کمرے سے باہر نکالے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ مجھے اس سے خیریت دریافت کر رہا تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کر رہی تھی اور کیا سوچ کر تم نے میری اتنی قیمتی شرٹس کا بیڑا غرق کیا ہے؟ تم جانتی ان کی قیمت کیا ہے؟ اس نے معصومے سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کی صدا پر مر مٹا تھا۔ آخر کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گیا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے بری طرح سے خائف ہو رہی تھی۔ اب وہ بے چینی کی وجہ سے اپنی انگلیاں بھی چٹکانے لگی تھی اور یہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ آپ کا یہ نقصان پورا کر دوں گی، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تم جانتی ہو یہ کتنے پیسے بن رہے ہیں؟ جتنے بھی پیسے بن رہے ہیں میں آپ کو ادا کر دوں گی۔ زیادہ سے زیادہ 10,000 ہی ہوں گے نا؟ میرے پاس اکاؤنٹ میں 12,000 موجود ہے۔ محترم، ایک شرٹ کی قیمت 50,000 ہے۔ ہائے میرے اللہ، یہ تو آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ ان کو کاٹنے سے اچھا تھا کہ میں ان کو بیچ دیتی۔ ہائے میرے اللہ، یہ میں نے کیا بے وقوفی کر دی۔ اس نے باقاعدہ اپنے بالوں کو جکڑا تھا۔
تم نے کیا سوچ کر یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ پھر تمہیں ان کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ نہیں پلیز ایسا مت کیجیے گا، میں بہت ہی غریب بندی ہوں۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے کزنوں کے کہنے پر کیا تھا۔ ہم لوگ ٹروتھ اور ڈیئر، اور انہوں نے مجھے یہ ڈیئر دیا تھا۔ اگر میں نے اب پورا نہ کیا تو وہ مجھے گونچو کہہ کر پکاریں گے۔ پلیز مجھے یہاں سے باہر جانے دے، میں تمہیں ایک شرط پر جانے دوں گا۔ پہلے مجھے اپنا نام بتاؤ اور مجھ سے اپنا تعارف کروا۔ میرا نام شیزا اور میں آپ کی پھپھو کی بیٹی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شرٹس اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جان زیب نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی اور اب اسے کافی دنوں تک نیند آنی بھی نہیں تھی۔ دوسری طرف شیزا وہ شرٹس لے کر اپنے کزنوں میں واپس آ گئی تھی۔ کیا تم نے واقعی میں اس کے کمرے میں جا کر اس کی شرٹس کو خراب کیا ہے؟ اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ ارسل کو ابھی تک اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا، میں نے تو تم لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ آفٹر آل مجھ جیسا جینیس اس پورے خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں تم لوگوں سے زیادہ ہوشیار ہوں۔ وہ تو ہم نے تمہارے ایف ایس سی کے مارکس سے اندازہ لگا لیا ہے۔ ماشاءاللہ اتنے نمبر لیے ہیں کہ کسی یونیورسٹی میں انٹری ٹیسٹ کے لیے بھی پرمیشن نہیں مل رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے پرائیویٹ یونیورسٹی میں جانا ہے۔ او ہیلو، تائی جان نے کہا ہے کہ وہ نیسٹ میں پیسے دے کر میرا داخلہ کروا دیں گے۔ اس نے فخریہ انداز میں اپنے مصنوعی کالر کو کھڑا کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ جان زیب جو کہ اس کو ایک بار پھر سے دیکھنے کے لیے باہر آیا تھا، اس کے انداز اور اس کے الفاظ پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ اسے رشوت خوری سے شدید نفرت تھی، مگر یہاں پر تو محترمہ کی ہر ادا اور محترمہ کا ہر ایکٹ انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ صدف کی نظریں جان زیب پر جا کر رکی تھی، جس کی نظریں چھوٹی سی لڑکی پر ٹکی ہوئی تھی۔ صدف نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جان زیب کو اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ دراصل وہ بہت ہی دل پھینگ قسم کی لڑکی تھی۔ اپنے یونیورسٹی کے زمانے میں اس نے بہت سے لڑکوں کو بیوقوف بنایا تھا، انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا اور ان سے پیسے وصول کرتی رہی تھی۔ کوئی بھی لڑکا ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ اس نے ہوٹلنگ نہ کی ہو۔ ہر کسی کے ساتھ وہ فری ہو جاتی تھی۔ چھٹے سیمیسٹر میں تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ ایک لڑکے کے ساتھ اس نے چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لڑکا جہاں زیب کا دوست ہوگا۔ بعد میں جب اس لڑکے کو صدف کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اسے طلاق دے دی۔ صدف جیسی لڑکی کو اس پر بھی کوئی غم نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اسی طرح سے اپنی زندگی کو انجوائے کرتی تھی۔ دوسری طرف جب جہاں زیب کو اس بارے میں پتہ چلا تو اسے تو چند لمحوں کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے خاندان اور اس کی حویلی کی عورت اس قدر گر سکتی ہے۔ اس کی امی تو اس کے چچا زاد کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ اس سے زیادہ شریف اس پورے خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے آج تک اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا نہیں دیکھا۔ اگر اس کی امی اسے کلب میں ناچتا ہوا دیکھ لیتی تو ان کے یہ خیالات بھی تبدیل ہو جاتے۔ جان زیب نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صدف پورے خاندان کے سامنے ایکسپوز ہو جائے۔ جو بھی تھا وہ ایک لڑکی تھی اور اس کی عزت بہت نازک تھی۔ باہر کی دنیا کے سامنے وہ جیسی بھی تھی، مگر جان زیب چاہتا تھا کہ خاندان میں اس کی عزت برقرار رہے۔ اسی وجہ سے اس نے صدف سے دو ٹوک انداز میں بات کی تھی۔ تم خود جا کے اس رشتے سے انکار کر دو، ورنہ اگر میں نے انکار کیا تو مجھے 7 ثبوت بھی دکھانے پڑیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہو۔ اگر وجہ کوئی اور ہوتی تو صدف واقعی میں اس رشتے سے انکار کر دیتی اور پیچھے ہٹ جاتی، لیکن اب وجہ وہ لڑکی تھی جسے صدف کو انتہا کی نفرت تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، شیزا تھی، جس کی معصومیت اور خوبصورتی کی وجہ سے بچپن سے سب اسے پسند کرتے تھے، اور یہ دیکھ کر صدف جل بھن جاتی تھی۔ جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لیتی مگر وہ شیزا کی طرح نہیں بن سکتی تھی۔ اس پر کافی زیادہ سوچنے کے بعد وہ اس پوائنٹ پر پہنچی تھی کہ کیا ہوا اگر وہ شیزا جیسی نہیں بن سکتی۔ وہ شیزا کو تو اپنے جیسا بنا سکتی ہے تاکہ جان زیب کو شیزا سے بھی نفرت ہو جائے، اور اب اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ شیزا کو جان زیب کی نظروں سے گرا سکے۔
دوسری طرف حویلی میں واپس آنے کے بعد جہانزیب ہر وقت ہی شیزا کے آس پاس ہی رہتا تھا اور اسے ہر بار یہ دھمکی دیتا تھا کہ تمہاری حرکت کے بارے میں ممانی جان کو بتا دوں گا۔ وہ سہم جاتی تھی۔ اس کا سہما ہوا چہرہ دیکھ کر اسے عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، اسے اس طرح سے کسی معصوم لڑکی کو نہیں ڈرانا چاہیے، مگر وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے مجبور ہو جاتا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو جہانزیب نے شیزا سے دو ٹوک انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ شیزا نے جب یہ سنا تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ اس نے جہانزیب سے بدتمیزی کی تھی اور پھر جانے انجانے میں اس کو للکار دیا تھا۔ یہ بات جہانزیب کے دل پر جا کر لگی تھی۔ اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے وہ اس کو اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس میں لے کر گیا تھا۔ اپنے چند دوستوں کی موجودگی میں اس نے گن پوائنٹ پر اسے نکاح کر لیا تھا۔ بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ شیزا اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ اسے دور بھاگنے لگی تھی، اس کا سامنا کرتے ہوئے بھی کتراتی تھی۔ اگر وہ غلطی سے اس کے سامنے آ بھی جاتا تو وہ فوراً ہی چھپ جاتی تھی اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ جہانزیب چاہتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن اس کے لیے کمیونیکیشن بھی ضروری تھی۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ آگے سے بدتمیزی کرتی تھی۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر ممانی کو ان دونوں کے نکاح کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ان سے کبھی بھی نگاہیں نہیں ملا پائے گی۔ اس کی ممانی اسے نفرت کرنے لگی تھی اور اس کو احسان فراموش سمجھنے لگی تھی۔ اس کو یہ بھی لگتا تھا کہ وہ صدف کے حق پر ڈاکہ ڈال دی ہے۔ آفٹر آل بچپن میں ہی صدف کی جہانزیب سے منگنی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے اپنے دل میں ارمان رکھتی تھی۔ نہ جانے اس نے شادی کے حوالے سے کیا کیا سوچا ہوگا، اور شیزا نے جہانزیب سے شادی کر کے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ اور کہیں نہ کہیں اسے یہ بھی لگتا تھا کہ جہانزیب نے اسے استعمال کرنے کے لیے اسے نکاح کیا ہے۔ یہی سوچیں ہر وقت اس کے ذہن میں گردش کرتی رہتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نارمل زندگی کی طرف نہیں لوٹ پا رہی تھی۔ شیزا کی خالہ پھر سے اپنے شوہر کے ساتھ ترکی چلی گئی تھی اور وہ اپنے ماموں کے گھر آ گئی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ گھومنے کے لیے چلو گی؟ شیزا لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب صدف اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ پرجوش ہو کر سوال کرنے لگی تھی۔ ہاں بالکل، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ میں تو ویسے بھی تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ تمہاری کمپنی میں بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں۔ قسم سے تم ہنسا ہنسا کر پیٹ میں درد کروا دیتی ہو۔ صدف کی باتیں سن کر شیزا کو نئے سرے سے شرمندگی ہونے لگی تھی کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کل تیار ہے نا؟ ہم لوگ دوپہر کے وقت یہاں سے نکلیں گے۔ ممانی جان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان سے اجازت لے لوں گی۔ میں ان سے طریقے سے بات کروں گی۔ تم اس بارے میں ان سے کوئی بھی بات نہ کرنا، سمجھ آئی؟ صدف نے اس کے گالوں کو پیار سے تھپکتے ہوئے کہا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شیزا بھی لاؤنج کے اندر جانے لگی تھی کہ کسی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے سر پر کھینچ لیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے! سامنے کھڑے جہانزیب کو دیکھ کر اس کی دھڑکنیں پھر سے وہ اتھل پھتل ہونے لگی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس عورت سے دور رہو۔ آپ مجھے کسی سے بھی دور کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ اب کیا مجھے تمہیں یہ بات بتانی پڑے گی کہ میں تم پر کس حد تک حق رکھتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گھاڑتا ہوا چیلنجنگ انداز میں بولتا اسے چپ کروا گیا تھا۔ دوبارہ میں تم اس عورت کے ساتھ نہ دیکھوں، ورنہ کیا کریں گے آپ؟ اگلے لمحے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ شیزا اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تو وہ اس سے دور ہوا۔ کیا یہ سزا کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی؟ اس کو خود سے دور دھکیلتی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دل کی دھڑکنوں کی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہے، زہر لگتے ہیں وہ مجھے۔ یا اللہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میری ان سے جان چھوٹ ہے، لیکن اب تو انہوں نے مجھے کس کر لیا ہے۔ خیر ہے، کس سے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے میری دوستوں نے سمجھایا تھا۔ یہ کیا بولے چلی جا رہی ہو فضا؟ جو کہ گہری نیند میں تھی اس کی اونچی اونچی بڑبڑاہٹ سن کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی سمجھ میں ایک بات بھی نہیں آئی تھی، مگر وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اپنے آپ سے ہی سوال جواب کیے جا رہی ہے۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو یہ گوگل تمہارے سامنے موجود ہے، اس گوگل سے پوچھ لو۔
وہ اپنے آپ کو ویکیپیڈیا اور آئنسٹائن کہتی تھی، جبکہ خبر اسے پاس محلے کی بھی نہیں تھی۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز انسان کی بہن ہو۔ تمہارا بھائی دنیا کا سب سے خراب آدمی ہے۔ وہ 2 نمبر انسان ہے۔ مجھے اس سے نفرت ہے۔ میرا بس چلے تو میں اس کا گلا دبا دوں اور اس کو ایسی جگہ پر دفنا کہ لوگوں کو اس کا نشان بھی نہ مل سکے۔ فضا نے اپنی جمائی روکی۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ اور بھی بولو۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ قسم سے مجھے بھی آج کل ان کی حرکتیں بہت زہر لگ رہی ہیں۔ وہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی پابندیاں لگانے لگے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو صدف سے کیا چڑ ہو گئی ہے۔ اگر میں اسے بات کرتی ہوں تو ان کو برا لگنے لگتا ہے۔ اگر اماں کو اس بارے میں خبر ہوگی تو وہ بھائی کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ وہ تو چچا سے ان کے نکاح کے لیے تاریخ مانگ رہی ہے۔ یہ سن کر اس کا چہرہ لٹے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ جب بھی میں صدف اور بھائی کے نکاح کی بات کرتی ہوں تمہارا رنگ کیوں اڑ جاتا ہے؟ کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں؟ فضول باتیں نہ کیا کرو۔ میرے ساتھ وہ اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بلا شبہ سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی، لیکن جب بھی صدف اور جہانزیب کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تھا تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ جہانزیب کی پہلی بیوی تھی۔ زبردستی بنائی گئی تھی، مگر اب تو وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اگلے دن جہانزیب کو بتائے بغیر ہی اور اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ صدف کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل گئی تھی۔ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ صدف کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ کر وہ پرشوق انداز میں بولی تھی۔ مجھے بھی ڈرائیونگ کرنے کا بہت شوق ہے۔ کسی دن جب میں فری ہوں گی تب میں تمہیں سکھاؤں گی، لیکن آج میں تھوڑی سی مصروف ہوں۔ کیا تم کبھی کلب میں گئی ہو؟ نہیں، وہاں پر تو بے حیائی والے کام ہوتے ہیں۔ ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پر تو بڑے مزے ہوتے ہیں۔ میں آج تمہیں تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دن دکھانے والی ہوں۔ تمہاری روح خوش ہو جائے گی۔ تمہیں یوں لگے گا کہ تم ایک نئی دنیا میں آ گئی ہو۔ ہر چیز تمہاری مرضی کی ہوگی۔ کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اشتیاق بھرے انداز میں بولی تھی۔ ہاں بالکل۔ تم کالج میں جاتی تھی، کیا تمہاری دوستوں نے بھی کبھی تم سے کلبس کے بارے میں بات نہیں کی؟ میری وہاں پر سہیلیاں نہیں تھیں، میری صرف ایک ہی دوست ہے، فضا۔ یار تم تو بہت ہی معصوم ہو۔ چلو خیر، وہاں پر تمہاری بہت سے نئے دوست بھی بنیں گے جن میں لڑکے بھی ہوں گے۔ لا حول ولا قوت، میں لڑکوں کو دوست نہیں بناتی۔ ممانی جان کہتی کہ لڑکا اور لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کی معصومیت اپنی جگہ پر تھی۔ صدف اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ تم جیسے معصوم دل کے ساتھ کھیلتے ہوئے مجھے بہت ہی مزہ آئے گا۔ جب میں تم جیسی کلی کو مسلتا ہوا دیکھوں گی تو میرے اس بے قرار دل کو قرار آ جائے گا۔ بچپن سے تم میرے حصے کی محبت پر بھی ڈاکہ ڈالتی آئی ہو۔ میرے چچا ہمیشہ ہی تم سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ پر تمہیں ہمیشہ ہی فوقیت دی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ سب لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اس کے دل میں حسد کے ساتھ ساتھ زہر بھی بھرا ہوا تھا، اور وہ زہر ہر صورت میں شیزا میں اتارنا چاہتی تھی۔ اسے لے کر ایک بہت بڑے کلب میں آئی تھی، جسے دیکھ کر شیزا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ نہیں میری جان، ہم بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہیں، مگر مجھے یہاں پر نہیں جانا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ صدف نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا، اس کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر آ گئی تھی۔ شیزا کو اب شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ جب وہ اندر گئی تو شراب کی بو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ لڑکے لڑکیاں نشے سے جھوم رہے تھے، وہ ایک دوسرے کی بازوؤں میں موجود تھے۔ انہیں آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگ ایک دوسرے میں مگن تھے، اور زیادہ تر کپلز موجود تھے۔ یہ آپ مجھے کہاں پر لے کر آ گئی ہیں؟ مجھے گھر واپس جانا ہے۔ نہیں میری چندا، تم اس وقت تک گھر واپس نہیں جا سکتی جب تک تمہاری معصومیت کا قتل نہیں ہو جاتا۔ آپ کس طرح کی باتیں کریے؟ دیکھیں صدف باجی، خدا کا واسطہ ایسا مت کرے، میں مر جاؤں گی۔ تم مر جاؤ تو ہی اچھا ہے، تم جیسی لڑکیوں کے زندہ رہنا ہی نہیں چاہیے۔ میری تو بچپن سے یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جان سے مار دے۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ آخر میں انہیں آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ وہ باقاعدہ اس کے قدموں میں بھی گر گئی تھی۔ صدف نے اس کو زور سے ٹھوکر ماری اور شہزاد کو بلایا۔ دیکھو میں تمہارے لیے کس قدر خوبصورت لڑکی لائی ہوں۔ آج تو تمہیں مجھے ڈبل پیسے دینے ہوں گے، اور ہاں ساتھ میں تم نے مجھے شیخ کے ساتھ ڈیٹ پر بھی بھیجنا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ہی امیر آدمی ہے، جس کے ساتھ بھی 1 گھنٹہ گزارتا ہے بدلے میں اس کو
مالا مال کر دیتا ہے۔ ہاں فکر مت کرو، یہ تم میرے حوالے کرو، اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر اس نے مجھے خوش کیا تو میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ یہ سن کر صدف خواصت بھرے انداز میں ہنسنے لگی تھی۔ جس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی وہ ایک کاروباری عورت معلوم ہو رہی تھی، اور شیزہ کو اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کیوں جہاں زیب اس عورت سے شدید نفرت کرتا تھا، اور کیوں وہ اس کا نام سنتے ہی غصہ ہو جاتا تھا، اور وہ کیوں اسے صدف کے ساتھ جانے سے منع کرتا تھا۔ شہزاد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹا تو اس نے کرسی کا سہارا لیا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگ خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شہزاد کو تو جیسے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ آج اس آدمی کے ساتھ چلی گئی تو وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس جائے گی جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ شہزاد اسے پرائیویٹ روم میں لے کر گیا تھا۔ دروازہ لوک کر کے جب وہ اس کی طرف بڑھا تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ اب اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کے باس کی کال تھی، اسی وجہ سے مجبوراً اسے کال اٹھانی تھی۔ تقریباً 5 منٹ گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ادھر اس نے دروازہ کھولا تو اور ادھر کسی نے زور سے مکہ اس کی ناک پر مارا تھا۔ خون کا ایک فوارہ اس کی ناک سے نکلا۔ جان زیب کی نظر اس چھوٹی سی لڑکی پر پڑی تھی جو بیک گراؤنڈ کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اترا ہوا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی جان زیب کے پاس گئی تو اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جان زیب نے اس کی گرفت اپنے بازو مضبوطی سے باندھ دیے تھے، پھر وہ اسے خود سے دور کرتا وہ اس گھٹیا آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جس نے اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر لوگ بیچ میں نہ آتے تو وہ اس کو جان سے مار دیتا۔ وہ یہاں پر اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ پولیس کو بھی لے کر آیا تھا۔ اپنی بیگم کو لے کر وہ کلب کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ اسے ایس ایچ او نے یہ کہا تھا۔ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی باقی دنیا کی نظروں کے سامنے آئے۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ ابھی بھی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ صدف باجی مجھے یہاں پر لائی تھی، وہ بہت بری ہیں، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ وہ حلق کے بل دہاڑا تو وہ دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ آپ پلیز مجھ پر غصہ مت کریں، مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے لرزتے ہوئے لہجے پر اور سہمے ہوئے انداز پر جان زیب ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ گھٹیا عورت کہاں پر ہے؟ میں نہیں جانتی، انہوں نے مجھے شخص کے حوالے کر دیا اور خود وہاں سے چلی گئی تھی۔ ضرور وہ حویلی میں موجود ہوگی۔ اس نے اپنی گاڑی حویلی کی جانب موڑی تھی، مگر اسی وقت ہی محترمہ کو چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کا سر جہاں زیب کے کندھے پر موجود تھا۔ پہلے وہ اس کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ شیزہ کو ڈرپ لگی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس کے بعد جب وہ اسے حویلی لایا تو سب لوگ ہی لاؤنج میں جمع تھے۔ صدف چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے شیزہ کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کہ اکیلی حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ کہاں سے منہ کالا کر کے آ رہی ہے بتاؤ مجھے؟ صدف نے اپنے ایک جاننے والے سے کہہ کر اس کی کچھ تصویریں لی تھی جب وہ اس کلب کے دروازے پر کھڑی تھی، کیونکہ ایک لمحے کے لیے صدف اسی سے تھوڑی سی دور ہوئی تھی۔ پھر اندر جب وہ شہزاد کے ساتھ کھڑی تھی تب بھی اس کی تصویریں لی گئی تھی۔ یہ ساری تصویریں اس نے حویلی والوں کو دکھائی تھی، اور اب ممانی جان شیزہ کی طرف انتہائی غصے سے بھری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھاتی کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ خبردار جو آپ میں سے کسی نے بھی میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو وہاں پر موجود سب لوگوں کے سر کے اوپر آ کر گرا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ صدف نے جب اسے وہاں پر دیکھا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس کو تو لگ رہا تھا کہ شیزہ کی زندگی برباد ہو چکی ہوگی، اور جان زیب اس کو اپنانے سے انکار کر دے گا، اس کو دھتکار دے گا، اس طرح سے اس کا وطلہ پورا ہو جائے گا۔ تو کیا جہان زیب وہاں پر پہنچ گیا تھا؟ یہ خیالات ہی وہ بے چین ہو گئی تھی، مگر ابھی کھیل ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تو کھیل شروع ہوا تھا۔ ابھی تو جان زیب نے وہاں پر موجود سب لوگوں کے سوالات کا جواب دینا تھا، ابھی تو بہت سے رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھنا تھا۔ تایا جان غصے سے اپنے بیٹے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس گھٹیا عورت کے ساتھ یہ گھٹیا نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے۔ جو کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ سب غلط ہے اور آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ تایا جان میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خود اسے کلب کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔
تو وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ دراصل میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچی تھی، مگر میری بیوی کو تو ڈرائیو کرنا ہی نہیں آیا تھا، یہ ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی۔ وہ دو بدو جواب دینے لگی تھی۔ اس طرح کے سوالات حویلی میں سے کسی نے بھی اس سے نہیں پوچھے تھے۔ دیکھیں، یہ صاف جھوٹ بول رہی ہے، ڈرائیور تو کافی دنوں سے چھٹی پر گیا ہوا ہے، یہ میری بیوی کو خود وہاں پر لے کر گئی تھی، اور اس نے میری بیوی کو پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ تایا جان کی سوئی تو اس بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ اس لڑکی کو اپنی بیوی کہہ کر پکار رہا تھا۔ انہوں نے اس بارے میں سے بعد میں پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا، پہلے تو وہ حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ قصور میری بیوی کا نہیں بلکہ اس کا ہے، یہ خود ایسی دلدل میں پھنس گئی ہے جہاں سے یہ چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہی، اور اب اس کا دل تھا کہ وہ میری بیوی کو بھی اسی دلدل میں پھنسا دے، مگر میں نے اس کے ناپاک ارادوں کو مٹی میں ملا دیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو یہ ریکارڈنگ سنانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے معاف کر دینا صدف، میں تمہارے یہ راز نہیں کھولنا چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ سب لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت برقرار رہے، لیکن تم نے اپنی حد کراس کر کے میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے۔ اس نے وہ تمام کال ریکارڈنگ اپنے گھر والوں کو سنائی تھی جس میں صدف شہزاد کے ساتھ اس کی بیوی کے سودے کی بات کر رہی تھی۔ شہزاد خاموشی سے فضا کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ فضا نے اسے سنبھالا ہوا تھا، وہ ہمیشہ سے اس کو سنبھالتی ہوئی آئی تھی، آج بھی وہ اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی دیکھے، یہ عورت لڑکیوں کو دوسرے ملک سمگل کرنے کے کیس میں بھی ملوث ہے۔ اگر یہ ثبوت پولیس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلی جائے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے آپ لوگوں سے اور مجھ سے چھپ کر نکاح بھی کیا تھا۔ میری منگ ہونے کے باوجود بھی اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے تھے۔ سباٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ اب گھبرانے کی باری صدف کی تھی، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے، میں نے آپ کو ثبوت بھی دکھا دیے ہیں۔ ہاں، میں نے یہ سب کچھ کیا، آخر میں اس نے اس چیز کا اعتراف کر لیا تھا، کیونکہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ حویلی کے گھٹن زدہ ماحول سے مجھے الجھن ہوتی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس پر مجھے کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس کی ماں غصے سے آگے بڑھی اور اس کے چہرے پر زور زور سے تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ بھی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ میرے اور میرے خوابوں کے بیچ میں رکاوٹ بنے۔ انہوں نے اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا تھا۔ اسے کون سا کمی تھی؟ آج ان لوگوں کو وہ اپنے ساتھ کھڑا دیکھ رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کل وہ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس کے حویلی سے نکلنے کے بعد اس کی ماں صوفے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ اکرام صاحب اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تم نے اس لڑکی سے کب نکاح کیا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھ سے نکاح کیا، شیزا نے اس کی جگہ جواب دیا تھا۔ اکرام صاحب بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ جو راز انہیں پتہ چلے تھے اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، جبکہ جہاں زیب کو خوشی ہو رہی تھی کہ شیزا نے اس کا راز نہیں کھولا تھا، ورنہ اگر وہ اکرام صاحب کو بتا دیتی کہ اس نے شیزا کو اغوا کر کے زبردستی نکاح کیا تھا تو وہ وہیں پر ہی جوتا اتار دیتے۔ تم اس کو لے کر کمرے میں جاؤ اور تم میرے ساتھ چلو۔ اکرام صاحب اس کو لے کر بیٹھک میں آ گئے تھے۔ صدف کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، کل کو جب گاؤں والوں کو معلوم ہوگا وہ یہاں پر نہیں رہے گی، وہ امریکہ جا رہی ہے۔ اس نے اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ فکر مت کریں، اب وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس کو جیسی زندگی گزارنی تھی اسے ویسی زندگی مل رہی ہے۔ اسے نہ تو پہلے ہم سے دلچسپی تھی اور نہ ہی اب، وہ بس شیزا سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ پہلے مجھے اس کے لیے افسوس ہوا تھا، لیکن پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنی زندگی حسد کی وجہ سے خراب نہیں کی، بلکہ یہ اس کی چوائس تھی۔ پھر بھی وہ ہمارے گھر کی عورت ہے بابا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اب ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اور شیزا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس اتنا ہی۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بعد میں اکرام صاحب نے صدف کو واپس لانے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئے۔ ان کا بیٹا ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے اپنا ایک الگ راستہ چن لیا تھا جہاں سے وہ ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف شیزا جہاں زیب کو پہلے سے بھی زیادہ اوائڈ کرنے لگی تھی، حالانکہ ان کی شادی کے دن بھی طے ہو گئے تھے۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا تھا
شیزہ وہاں سے اٹھ جاتی تھی۔ ایک دن اس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تم مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ میری مرضی، اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ واؤ، دیکھو تو کتنی ہمت آ گئی میری جنگلی بلی میں۔ اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولا، میں آپ سے ابھی بھی نفرت کرتی ہوں، مجھے معلوم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری محبت تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے گلے لگ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ وہ بوکھلا گیا تھا۔ آئی لو یو، وہ جذبات سے چور لہجے میں بولی۔ بیگم صاحبہ، پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو یا محبت، وہ شرارتی انداز میں بولا تو شیزہ نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر مارا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ ختم ہو چکی تھی۔ جہاں زیب جانتا تھا کہ زبردستی نکاح کر کے اس نے شیزہ کا دل دکھایا تھا، وہ اس پر شرمندہ بھی تھا اور کافی بار اس سے معافی بھی مانگ چکا تھا، جبکہ شیزہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے جہاں زیب جیسا محافظ اور محبت کرنے والا شوہر دیا تھا، اور اسی وجہ سے تو وہ اس حادثے سے بچی تھی۔ اگر جہاں زیب نہ آتا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ جی تو ناظرین، کیسا تھا ناول؟ اگر پسند آیا تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔